السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہے قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کی اس نشست میں قرآن کی روشنی میں فریضہ حج، اس کا مفہوم، مطلب، قرآنی آیات میں اس کی آخری نشست ہے اور حصہ چہارم ہے۔ تو آج کی اس نشست میں قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب اس ٹاپک میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور آج کی نشست اس کا آخری حصہ ہوگی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپٹمبر کی 3 تاریخ ہے، دن ہے ہفتے کا اور سن ہے 2022۔ تو فریضہ حج کے سلسلے میں آج ہماری چوتھی سٹنگ ہے، 4th سیشن ہے۔ تو میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے عرفات کی اور مشعر الحرام کی۔ جہاں تک میدان عرفات کا مصرف فی زمانہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہاں معلم حضرات اپنے اپنے حاجیوں کی دعوت کرتے ہیں، اور حاجی صاحبان میں سے امیر حاجی امیرانہ دعوت اور غریب حاجی غریبانہ دعوت کھانے کے بعد شام کو مشعر الحرام پہنچ جاتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ ہر لفظ سے خود اس کے معنی عیاں ہوتے ہیں۔ لفظ عرفات کا 3 حرفی مادہ عین رے فے عرف ہے، جس سے عرفات اس میں ظرف وہ مقام ہے جہاں اس عالمی اجتماع میں ہر ملک کے ڈیلیگیشن جو ہیں، جو نمائندے ہیں، اپنا اپنا ہر ملک کے ڈیلیگیشن اپنا اپنا تعارف پیش کریں گے اور اپنے اپنے ملک کے مسائل مرکز کے سامنے پیش کریں گے۔ باقی رہا وہاں کھانا کھانے کا سوال۔ سب حاجی عالمی امن مرکز کے مہمان ہوتے ہیں۔ جب تک وہ مرکز کے مہمان ہوتے ہیں، ہر وقت پر سب کو ایک جیسا کھانا مہیا کرنا مرکز کا فرض ہے، خواہ وہ مقام عرفات ہو یا مشعر الحرام ہو۔ لفظ مشعر، اس کا مادہ شین عین رے سے ظرف مکان ہے۔ اس مادہ سے ہے شعور، فلہذا مشعر الحرام وہ مقام ہے جہاں عرفات سے لوٹ کر خصوصی شعور سے کام لیا جائے گا۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ذکر آتا ہے 2/198 2/198 میں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ پھر جب تم میدان عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام میں، یعنی جہاں عقل و شعور کی روشنی میں عالمی مسائل کا فیصلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یعنی صحیح صحیح فیصلے دینا۔ دیکھا آپ نے کہ خود عرفات اور مشعر کے اپنے اپنے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ 2/198 میں مسائل کے فیصلے دینے والوں کو حکم ہوا ہے کہ عرفات کے تعارفی اجتماع کے بعد مشعر الحرام کے اجتماع میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، بے لوث اور منصفانہ فیصلے دینا، کسی جانب کو جھک نہ جانا۔ تو واضح ہے کہ موجودہ UNO بھی قیام امن میں اس لیے ناکام ہے کہ اس میں ہر آن بڑی طاقتوں کی طرف جھکاؤ رہتا ہے، بلکہ انہیں ویٹو پاور دے دی گئی ہے کہ سلامتی کونسل کے منصفانہ فیصلے اگر ان کے مفاد کے خلاف ہوں تو انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ بس اس کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو اس کی پیش رو اس سے پہلے LON تھی، لیگ آف نیشن کا جو ہوا تھا، کیونکہ نہ اس میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا مانا گیا تھا، نہ اس میں لیکن مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز میں اقتدار اعلیٰ بڑی قوموں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تسلیم کرنا ہوگا۔ تو ایام حج کا قرآنی تعین، اللہ تعالیٰ نے عالمی امن کانفرنس کی تاریخوں کا تعین بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہی کر دیا ہے، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج 2/189۔ لوگ آپ سے حلالوں کے متعلق پوچھیں گے، آپ کہہ دینا کہ یہ نوع انسانی کے لیے اور ایام حج کی گنتی کے لیے ہیں۔ قرآنی لغت میں حلال 1 سے لے کر 10ویں تک کے چاند کو کہا گیا ہے، اس لیے ذی الحج کے اولین 10 دن حج کے ہیں، جس کی تائید جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ 2/196 2/196۔ پھر جو کوئی حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ بھی اٹھائے تو کچھ ہدیہ پیش کرے، پھر جو کوئی ہدیہ نہ پائے تو ایام حج میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم گھر لوٹ آؤ۔ یہ ہیں حج کی عالمی کانفرنس کے 10 دن مکمل 10 دن۔ اب رہا سوال کہ حج کی تاریخیں ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کیوں مانے جائیں جبکہ ذی الحج کا نام قرآن کریم میں موجود نہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، الحج اشہر معلومات 2/197۔ حج کے مہینے تمہیں معلوم ہیں، یعنی
جن مہینوں میں تم حج کے لیے سفر کرتے ہو وہ بھی صحیح ہیں، اور جس مہینے میں تم فریضہ حج ادا کرتے ہو وہ مہینہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حج کی سالانہ امن کانفرنس کے لیے 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، جو کہ 9/36 میں، جن میں جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی روح سے الحج اشہر معلومات 2/197، اس کے مطابق اشہر یہ جمع کا صیغہ جو ہے استعمال ہوا ہے، اور یہ کم از کم اس سے 3 مہینے مراد ہیں، اور چوتھا مہینہ حرمت والا ہے رمضان شریف، جسے اشہر الحرام 2/194 2/194 میں شہر پر الف لام عہدی ذکر لایا گیا ہے، اور ما قبل مذکور ہے شہر رمضان الذی 2/185۔ بس حرمت والا مہینہ ایک تو ہوا رمضان شریف، اور باقی 3 ہوئے اس کے بعد والے ملحقہ، شوال، ذی قعد اور ذی الحج۔ ان 4 مہینوں میں حکماً جنگ بند کر کے حج کی سالانہ عالمی کانفرنس میں شریک ہونے والوں کے لیے راستے پر امن کر دیے گئے ہیں۔ دور اور نزدیک کے لیے اپنے اپنے سفر کی دوری کے مطابق رمضان شریف یا شوال یا ذی قعد میں گھر سے روزانہ روانہ ہوں گے، یعنی شوال یا ذی قعد میں گھر سے روانہ ہوں گے، اور ذی الحج کی 1 تاریخ کو مکہ معظمہ پہنچ جائیں گے۔ اس مرکز کے ساتھ منسلک مشرک اقوام کو بیت الحرام شریف سے دور میدان عرفات اور مشعر الحرام میں رکھا گیا ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف میں مشرکوں کا داخلہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق جو ہے بند ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بلا شبہ مشرک نجس ہیں، پس وہ اس سال فتح مکہ والے سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ عمرہ کیا ہے۔ عمرہ کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک لفظ حج کی قرآنی لغت جو ہے وہ ذہن نشین نہ ہو۔ لفظ حج کا 6 حرفی مادہ ہے ہے جیم جیم، جس کا بنیادی معنی ہے روکنا، اور روکنے سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً اس مادہ کے معنی جھگڑنا آئے ہیں۔ اس کی مثال 6/80 میں حاجہ قومہ، اس سے اس کی قوم نے جھگڑا کیا۔ نمبر 2 فمن حاجہ کا 3/61، پھر جو کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرے۔ پھر 23/20 فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں۔ نمبر 4، یہ قرآن کریم سے میں آیات بیان کر رہا ہوں کہ جس میں لفظ ہے جیم جیم آیا ہے۔ نمبر 4 میں ہے حاججتم، جھگڑا کیا تم نے۔ 5ویں مثال فَلِمَ تُحَاجُّونَ 3/66، پھر تم کیوں جھگڑتے ہو۔ 6 نمبر مثال جو وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ 42/16، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں۔ 7 نمبر مثال اَتُحَاجُّونِی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے۔ 8 نمبر مثال الَّذِی حَاجَّ ابراہیم
2/258 وہ جس نے ابراہیم سلام اللہ کے ساتھ جھگڑا کیا۔ 9ویں مثال وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ 40/47 اور جب وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ 10ویں مثال اَتُحَاجُّونَنَا 2/139 کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ تو واضح رہے کہ مادہ حج بمعنی جھگڑنا کے مصدری معنوں کی مزید بہت سی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ صرف 10 مثالوں پر اکتفا کیے دیتا ہوں۔ اس مادہ کا ایک معنی قصد کرنا بھی ہے۔ حج البیتا یعنی 3/97 اس مادہ سے ہے لفظ حجتن بمعنی 1 سال، جس کی جمع حججن ہے 28/27 اس میں یہ آیا ہے۔ پس مادہ حج کی مذکورہ جو اوپر مثالیں بیان کی ہے قرآنی لغت کے لحاظ سے، لفظ حج کا معنی اس کے قرآنی مقصد کے مطابق جو سابقہ وضاحتوں میں نکھر کر سامنے آ چکا ہے کہ حج ایک سالانہ عالمی امن کانفرنس ہے جسے ذہن نشین کرنا بالکل آسان ہے۔ حج کا معنی وہ عالمی امن اجتماع ہے جس میں ہر ممبر ملک یا قوم حصول حقوق کے لیے جھگڑیں گی، احتجاج کریں گی۔ احتجاج لفظ بھی اسی مادہ حج سے نکلا ہے، اور چونکہ اس مادہ کا ایک معنی سال بھی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ عالمی امن احتجاج ہر سال منعقد ہوگا۔ اب آتے ہیں لفظ عمرہ کی طرف۔ اس کا 6 حرفی مادہ ہے عین میم رے، عمر، جس کا بنیادی معنی ہے آباد ہونا۔ اس مادہ سے تعمیر اور عمارہ کے لفظ بھی آئے ہیں بمعنی بنانا، بلڈ کرنا، آباد کرنا۔ لفظ عمر بمعنی زندہ اور آباد رہنے کے وقفہ بھی اسی مادے سے۔ امروہا 30/9 کا معنی ہے انہوں نے اسے آباد کیا، اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا 11/61 کا معنی ہے اور اس نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا۔ پس ان قرآنی شواہد کے مطابق مادہ عمر کا بنیادی معنی ہے آباد ہونا، جو برباد ہونے کی ضد ہے۔ لہذا حج کے ساتھ عمرہ کا باہمی تعلق یہ ہے کہ حج برباد شدہ قوموں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے عالمی امن مرکز کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ لیکن اگر سال کے دوران کسی ملک یا قوم کی طرف سے بربادی ٹھونسی جائے تو وہ مظلوم ملک یا قوم اگر وہ عالمی امن مرکز کی ممبر ہے تو عمرہ کر سکتی ہے، یعنی ہنگامی اجلاس بلا کر آبادی کے لیے احتجاج کر سکتی ہے، اور جو قوم یا ملک کی حج کی سالانہ کانفرنس میں اپنی آبادی کے لیے مخصوص مسئلہ اٹھانا چاہے جو عالمی فلاح سے الگ صرف اس کی آبادی سے متعلق ہو، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی 2/196 میں بیان کیا گیا ہے۔ جو ملک یا قوم حج کے اجتماع میں عمرہ کا فائدہ بھی اٹھانا چاہے تو عالمی مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ملکی اور قومی وسعت کے مطابق ہدی
यानी तोहफतन कुछ माल पेश करे। यानी अगर वो कोई जला वतन हुकूमत है जिसके पास हदी की अदायगी के लिए कोई माल नहीं है, तो उसके नुमाइंदे को आलमी अमन मरकज के कवायद ज़वाबत की पाबंदी के मुताबिक अयाम हज यानी अमन इज्तमा के दौरान 3 दिन के रोज़े रखने होंगे और 7 रोज़े वापस अपने मकाम पर पहुंचकर रखने होंगे। माहासिल हज बैतुल्ला आलमी अमन कॉन्फ्रेंस है। हजरत इंसान ने जब से शऊर की आंख खोली है, ये इनफरादी तौर पर बाहमी दस्तो गिरीबान है। कौमी और मुल्की सतह पर भी एक कौम दूसरी कौम से और एक मुल्क दूसरे मुल्क से बरसरे बेकार है। इनफरादी झगड़ों के लिए हर मुल्क में दाखिली अदालतें कायम की जाती हैं और मुल्कों के तनाज़े फी ज़माना नाम नहाद सलामती कौंसल में पेश किए जाते हैं। लेकिन नतीजा ये है कि अमन आलम मफकूद और हर तरफ तोपें आग उगलती हुई पाई जाती हैं। रब्बे कायनात ने शुरू से इंसानी जंगों के खात्मे के लिए हज बैतुल्ला को आलमी अमन कॉन्फ्रेंस करार दिया है। तो इसकी जो कुरान करीम में हज बैतुल्ला की तफसील है वो यूं आई है। नंबर 1, ये बालादिल अमीन मक्का में मस्जिद हराम को अमन आलम का अवलीन मरकज जो है वो बनाया है। 3/97 और 2/125। 2 नंबर, मस्जिद हराम को पूरी नौ इंसानी के लिए कदमों पर खड़ा करने का जामन ठहराया है। 5/97। नंबर 3, मस्जिद हराम को पूरी इंसानियत के लिए बार बार आने जाने और फायदा उठाने का मुकाम बनाया है। 2/125 and 22/28। नंबर 4, बैतुल्ला का हज सालाना अमन कॉन्फ्रेंस है। ये कोई यात्रा नहीं कि जिसमें तजारत हराम हो। 2/198। नंबर 5, हज कॉन्फ्रेंस में दावत देकर लोगों के बाहमी तनाज़े तोपों और टैंकों के जरिए नहीं बल्कि मरकज के फैसले के मुताबिक बिला जंग व जदाल तय करने का हुक्म दे रखा है अल्लाह ताला ने। 22/27। नंबर 6, उम्रा वो इज्तिमा है जो किसी मेंबर मुल्क की दरख्वास्त पर दौरान साल किसी वक्त हंगामी तौर पर बुलाया जाएगा। नंबर 7, हज के साथ तमत्ता बिल उम्रा यानी उम्रा का फायदा उठाना। यह है कि कोई फर्द या कौम मुकर्ररा प्रोग्राम के अलावा कोई हंगामी मसला पेश करके ज़ेरे गौर लाना चाहे तो उसे मशरूत इजाज़त दी गई है। 2/196। 8 नंबर, हज में अक़वाम आलम की इमामत उम्मत मुसलमा को मस्जिद हराम की तौलियत के ज़रिए अता की गई है और रास्तों को पुरअमन रखने के लिए मुसलसल 4 माह पूरे कुर्रा अर्ज पर जंगों को बंद करने का हुक्म दिया गया है। 9/5। 9 नंबर, सालाना इज्तिमा में शिरकत करने वालों को हुक्म दिया गया है कि बिला हदी यानी खाली हाथ कोई ना आए। फिर हदी की 2 किस्में बताई गई हैं। नंबर 1 है नकद व जिन्स। नंबर 2 है कलायद यानी पटे वाले जानवर, पालतू जानवर। 5/97। नंबर 10, अगर आज़मीन हज में से कोई फर्द या जमात फैसला हज के बाद किसी वजह से रुक जाए या रोक दिया जाए तो उसका हदी तोहफा नहीं रोक सकता, उसे मरकज में ही पहुंचाना होगा। हदी के अपने मकाम पर पहुंचने से पहले
सर के बाल कटवाने की इजाजत नहीं है। 2/196। 11वां नंबर, हज में जिनसी मिलान अहकाम हज की हदूद शिकनी और लड़ाई झगड़े की इजाजत नहीं है। 2/197। 12वां पॉइंट, हज के 10 दिन मुकम्मल हैं। 2/196। हज के 8 दिन के इज्तिमाआत में ज़रूरी काम ख़त्म हो जाते हैं। मज़ीद 2 दिन वहाँ क़याम करना काबिल मुआख़ज़ा नहीं है। असल गर्ज़ तमीर व इस्लाह है, तख़रीब व फ़साद नहीं है। 13वां पॉइंट, हज में ज़बीहा के लिए कोई दिन मखसूस नहीं। ज़िबा शुदा जानवरों में से तुम खुद भी खाओ और भूखे मोहताजों को भी खिलाओ। 22/28, 22/36। और इसराफ से बचो क्योंकि अल्लाह मुसरफीन को पसंद नहीं करता। 22/36, 22/28। 14वां नंबर, मक्का मुअज़्ज़मा में हदी के जानवर हस्बे ज़रूरत ज़िबा किए जाएं। 15वां नंबर, हज के सरबराहों के लिए बाहमी तारफ़, इज्तिमाए अरफात और मशरुल हराम, जहाँ ज़ेरे गौर मामलात पर अक्ल व शऊर के साथ फैसले दिए जाते हैं, दोनों मकामात पर अहकाम बारी ताला की निगहदाश्त ज़रूरी है ताकि हज के फैसलों पर पूरा अमल किया जाए। तो हाज़रीन व सामनीन और डॉक्टर शहजाद शमीम साहब, आज हज की चौथी जो महफिल है वो इख्तिताम पजीर हुई है। तो ये था फरीज़ा हज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सामीन जो है ये हज की पूरी तफसील जो है वो समझ चुके होंगे और इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं कि कुरान करीम का हज जो बयान किया हुआ है वो क्या है और जिस तरह आजकल हज किया जा रहा है वो इसके कितना मुखालफ है और जो मौजूदा हज किया जा रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, मकाफात अमल जो हैं वो भी आपके सामने हैं। काश कि हम कुरान करीम का जो बताया हुआ तरीका है उसके मुताबिक हज का एहतमाम करके देखें तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंस, उसके अपने मकाफात अमल होंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलाग, फ़ी अमानिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ ही आज हमारी चौथी नशिस्त फरीज़ा हज के हवाले से अपने इख्तिताम को पहुँची। इजाज़त दीजिए, जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।